बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जॉब में हो, किसी जगह भी हो, जैसे जैसे लड़के और लड़कियाँ बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनको लगता है कि उनके फ़ैसले और ख़ास तौर पे लोगों को पसंद करने के फ़ैसले, अब उनमें जान आ गई है। हो सकता है जो उनके फ़ैसले दुरुस्त हों, हो सकता है उनके कपड़ों का चॉइस अच्छा हो, ये भी हो सकता है उनका दोस्तों का चॉइस अच्छा हो, पर होता ये है कि जैसे हर ज़िंदगी में कुछ इलाके ममनुआ होते हैं, आप उसमें नहीं जा सकते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करने वाले होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो शेयर्ड होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका इख्तियार आपके पास नहीं होता, दूसरे के पास होता। आप बड़ी कंपनी में कितने मर्जी बड़े अफसर बन जाएं, डायरेक्टर भी बन जाएं, पर माली इख्तियार आपके पास नहीं होता। आप चेक साइन करने की अथॉरिटी किसी और के पास होगी, ये समटाइम्स सीईओ के पास भी नहीं होती, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पास होगी। सो अथॉरिटी आपके पास कितनी है, कितनी दी गई है, इस अथॉरिटी का इजहार तहरीरी भी होता है, मूज़बानी भी होता है, अनरिटन एक वो उसके अंदर भी होता है। आपको किस लिमिट तक जाना है, ये अगर इंसान खुद जान ले तो ना नौकरियों से निकाला जाए, ना दिलों से निकाला जाए, ना ख़ानदानों से निकाला जाए। बहुत से लड़के और लड़कियां जब अपनी मर्ज़ी करते हैं और इन पाबंदियों को नहीं मानते, तो फिर वो करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, यानी मोहब्बत की शादी करते हैं। लव मैरिज पहले बहुत थोड़ी सी होती थी, कहीं कहीं होती थी, तो लोग ये नहीं कहते थे लव मैरिज की है, लोग कहते थे करो नस गया, कुड़ी करो नस गई है, और उन्होंने नस के शादी की है। तो जिसने भागकर शादी की होती उसको मरने तक, इवन उसके बच्चों की और बच्चियों की ख़ास तौर पे शादी पे अगर लोगों को इल्म होता कि जिसने भागकर शादी की थी, तो उसका रिश्ता ऐन मौके पे टूट जाता था कि इसके अंदर भी वही आदतें और वही जीन्स होंगे कि जिसकी वजह से उसकी माँ भागी थी। ओके, से खाली हो या बालों से, दोनों सूरतों में बहुत दिक्कत होती है। ख्यालात को बेहतर करने के लिए हम आपकी मदद करते हैं, मगर बालों के लिए इस्तेमाल कीजिए इंस्टेंट ग्रोथ हेयर ऑयल। ये आपके बालों को चमकदार बनाता है, खूबसूरत बनाता है, और अगर सर पे बाल कम हो तो ढेर से बाल भी उगाता है। 3 बोतल मंगवाने की सूरत में 1 कैस्टर ऑयल फ्री। अली जितोई ने सांगड़ से पूछा कि सर आजकल लव मैरिज इतनी जल्दी टूट क्यों जाती है, इतनी जल्दी ये एंड अप क्यों हो जाती है। अच्छा, इसी तरह के सवाल वक्तन फ़क्तन आते रहते हैं कि लव मैरिज की उम्र महदूद क्यों होती है और जल्दी इसका दिल ऊब क्यों जाता है। मेरे पास चूँकि लव मैरिजेस के बहुत केसेस आते हैं, और उस वक्त मुझे वाक़तन बहुत दुख होता है कि अगर ये थोड़ी सी अकल और कर ले, यानी पहले भी तो जज्बाती फ़ैसला था, अब फिर एक जज्बाती फ़ैसला करें। पहला फैसला आपने कुछ रिश्तों को तोड़ने का किया था, एक नया रिश्ता जोड़ा था, अब आपको जज्बाती फैसला करना चाहिए कि यस, मैं इसको सस्टेन करूंगी, मैं इसको निभाऊंगी, और जो कहीं कमी बेशी हुई है उसके साथ ज़िंदगी को बसर करने। हम अपने जब घर में होते हैं तो समटाइम हमें अपने माँ बाप से कुछ चीज़ों में इख्तलाफ होता है, बहन भाइयों से इख्तलाफ होता है, तो हम उनको डिसओन नहीं करते, उसी घर में रहते, वहीं परवान चढ़ते हैं, वहीं पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, और फिर हमारी नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है जब हमारी ज़िंदगी में एक नया स्पाउस आ जाता है। ये जो लव मैरिजेस के केसेस होते हैं, मैंने नोट किया, अच्छा मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, बहुत मुमकिन है कुछ चीज़ों पे आप उससे मुख्तलिफ राय रखते हो। मैं हमेशा से राय रखने का और राय से इख्तलाफ रखने का हक देने का भी बहुत बड़ी ये एडवोकेसी में करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको सोचना चाहिए, एक राय बनानी चाहिए, पर उस राय पे लोगों के सर पे डंडा लेके सवार नहीं हो जाना चाहिए कि आप इस बात को मानो। मेरे रब ने मुझे दिल दिया है, मुझे जहन दिया, ये चलता है तो मैं राय बनाता हूँ। तो आपको भी तो अल्लाह ने दिल दिया है, दिमाग दिया है, और वो भी चलते हैं। हाँ, जो इस्तेमाल नहीं होते वह हम फिर उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, उसको कंसीव भी नहीं कर पाते, नतीजतन फिर लोगों से पूछते हैं कि अब हम क्या करें। बहुत से लोगों ने ये जुल्म दीन के नाम पे किया कि लोग उनसे पूछने गए, उन्होंने उनको सही बात नहीं बताई, अल्लाह से नहीं जोड़ा, रसूल से नहीं जोड़ा, अपने ख्याल से जोड़ने शुरू कर दिया, यहाँ से फ़िरके बने। अपने मदरसे से जोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ से फ़िरके बने। अपने तसव्वुर से जोड़ना शुरू कर दिया, तो आपने मेन जो मोटरवे थी ईमान की, उससे काट दिया। इसी तौर पे ख़ानदानों की जो मोटरवे होती है, उस पर रिश्ते सबके होते हैं, वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, पर इट्स नॉर्मल। हर सड़क में हम आते हैं, हर सड़क में टूट फूट होती है, पर एक ज़िंदगी में कि आप एकदम सड़क से उतर के खेतों में भागने लग जाएं
اور اس پہ اصرار بھی کریں کہ یہ میرا فیصلہ درست ہے، تو آپ کے ساتھ بھاگنے والی یا بھاگنے والا بہت لمبا بھاگ نہیں پاتا۔ کیا کیا وجوہات ہیں جس وجہ سے لو میرجز ٹوٹتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، خوار ہوتی ہیں، اور پھر آپ آخر میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خودکشی پہ چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، عدالتیں بھر جاتی ہیں آپ کے کیسز سے، خلا سے۔ لڑکیوں کا نقطہ نگاہ جو ہے لو میرج کے ٹوٹنے کا اور لو میرج سے نکلنے کا اور اس کی بے قدری کرنے کا، میں نے نوٹ کیا 8 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی جو لڑکیاں وجہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا محبوب اب ان کا میاں بن گیا، وہ ان کی قدر نہیں کرتا۔ بے قدری کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ خاتون حضرات، میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا خوبصورت بات فرمائی، دعا سکھائی، اے اللہ مجھے کچھ ایسے لوگوں کے حوالے کبھی نہ کرنا جو میری ناقدری کریں یا میری بے قدری کریں۔ یعنی آپ کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بھی یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کو زندگی میں، دفتر میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، بازار میں ایسے بندوں سے واسطہ نہ پڑے جو آپ کی بے قدری کرے یا ناقدری کرے۔ تو جب اس رشتے میں جو آپ نے بڑا سٹینڈ لے کے بنایا ہوتا ہے اس میں آپ کی بے قدری ہو تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا، جب لڑکا تانا دیتا ہے تو بھی بہت برا لگتا ہے، اور جن کو تانے دینے کی عادت ہوتی ہے تو انفیکٹ وہ رشتے بھی بریک اپ پہ چلے جاتے ہیں۔ تیسرا، شادی سے پہلے آپ کی بڑی قدر ہوتی ہے، آپ کے فیصلوں کی، آپ کی خوبصورتی کی، کپڑے پہننے کی، ادا کی، موو کرنے کی، پڑھنے کی، جہاں جہاں آپ جاتے ہو۔ تو شادی کے بعد محبوب عام طور پہ یہ آزادی آپ کی اس پہ قدغن لگاتا ہے، اس پہ روک لگاتا ہے، اور آپ کو اب انڈیپینڈنٹ فیصلے جیسے پہلے آپ کرتے تھے وہ نہیں کرنے دیتا۔ شاید اندر سے وہ ڈاواڈول ہوتا ہے، اندر سے آپ پہ شک کر رہا ہوتا ہے۔ سو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو لمٹ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تیسری وجہ کیسا جملہ ہے، یہ ویسا نہیں نکلا جیسا میں نے سوچا تھا۔ جیسا آپ نے سوچا تھا وہ ایک ڈبے میں بند تھا، آپ کے دل میں تھا، ساری گڈی گڈی، وہ تو انسان تھا، وہ تو جیسا تھا پہلے بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا ہے، پر آپ نے اس لمحے اس کو اوپن کر کے، اس کا ڈبہ کھول کے، وہ کہتے ہیں ان باکس کر کے نہیں دیکھا کہ اصل میں اس پیکنگ کے اندر کیا ہے۔ وہ پیکنگ تو مروت کی، محبت کی، مٹھاس کی اور تعریفوں کی، تحسین کی ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے، عام طور پہ مالی طور پہ یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، یہ محبت کے نام پہ جو بھاگنے والے، اب ان سے کرائے پہ گھر نہیں لیا جاتا، جو ڈے ٹو ڈے آپ کے اخراجات ہیں وہ میٹ نہیں ہوتے، جب بیبی آنے والا ہوتا ہے تو بہت دقت ہوتی ہے، نہ اس کے ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں نہ اس کے ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، اس اکیلے سے محبت میں بل نہیں دیے جا سکتے۔ پھر پانچویں چیز جو ہوتی ہے کہ لڑکی کو کچھ ہی مہینوں کے بعد احساس ہونے لگتا ہے کہ صرف ایک اس کالے پیلے کو دیکھ دیکھ کے گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہائے میری ماں، ہائے میرا باپ، وہ گلے لگاتے تھے، وہ پیار کرتے تھے، ان کے سر پہ ایسے کر کے آپ ان کے کندھے پہ سر رکھ کے سوتے تھے، 100 اچھے برے جب پیسے چاہیے وہاں سے مل جاتے تھے، فرمائشیں کر کے لے لیتے تھے، کبھی کبھی گستاخی بھی کر لیتے تھے، پر پھر بھی وہ معاف کر دیتے تھے۔ اب تو آپ بھوکے پیٹ ہو۔ یعنی بعض لو میرجز میں لوگوں نے دفتر جاتے ہوئے لڑکیوں کو گھروں میں تالا لگایا، موبائل ان سے لے گئے، فون لے گئے۔ آپ سوچئے کہ ایسے میں آپ کا حادثہ ہو جائے اور واپس اب نہ آ پائیں، تب اس بچی پہ کیا گزرتی ہے۔ اور ایسے کیسز میں بہت آس پاس لوگوں سے ملنا جلنا بھی نہیں ہوتا، اس بچی کے پاس تو کسی کا نمبر نہیں ہے، رابطہ نہیں کر سکتی، اور جس کمرے میں ہے وہاں سے وہ کیسے باہر آئے اور آ کے کیسے آس پاس کسی کو مدد کے لیے بلائے۔ بہت ہاربل کیسز ہے۔ ایک ہمارے جاننے والی بچی کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور تو استغفر اللہ، میں اس کی داستان غم سن کے کانپ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا 2 دن بعد جب وہ کپڑے بدلنے آیا تو یعنی اس دوران اس گھر میں کچن میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس بچی کو میں پرسنلی جانتا تھا کیونکہ ہمارے ساتھ پھول کے زمانے میں وہ کام کرتی تھی اور ایک پیری فری میں رہتی تھی۔ ظاہر ہے جب بچیاں پیری فری کی ہوتی ہیں وہ اتنی سمجھدار نہ بھی ہوں تو محبت کرنا تو ان کو بھی آتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ایف اے کر لیا ہے، بی اے کر لیا تو اب ہم محبت کر سکتی ہیں، لیکن یہ جو بعد میں ہوتا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اچھا، 2 چیزیں اور بھی ہیں جو محبت ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے سٹینڈ نہیں لیتا، مجھے اون نہیں کرتا، ڈس اون کر دیتا ہے۔ اور ایک اور جو وجہ بہت مزیدار ہے وہ یہ ہے کہ سسرال میں اگر میاں جانے لگ جائے
تو یہ لڑکی تو تب بھی وہاں زیرو رہتی ہے، وہاں قدر نہیں پا پاتی، وہاں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، چونکہ شی از دا ریزن جس نے ان کے بچے کو گستاخ بنایا تھا اور انفیکٹ اس کو اپنے ماں باپ کے آگے کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، ان کی ماں باپ ہونے کو چیلنج کیا، ان کے اختیار کو چیلنج کیا، اور وہ کام کیا جس کا اس کو مینڈیٹ نہیں تھا، جس کا اس کو حق نہیں تھا۔ شادی سب کی ہونی ہوتی ہے، پر شادی کا استحقاق، بیوہ کو استحقاق ہے کہ اپنی شادی وہ خود کر سکتی ہے۔ ڈیورسی اگر بڑی عمر کی ہے تو وہ بھی اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہے، پر عام طور پہ ہمارے معاشرے نے، ہمارے خاندان نے، خود ہمارے دین نے ہم کو سیکورٹی دی ہے کہ آپ کے بہاف پہ کچھ بڑے آپ کے لیے سوچتے ہیں، آپ کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ چند کیسز میں ہوتا ہے جہاں والدین یا لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھ کے، اپنے فائدے کو دیکھ کے فیصلے کریں، ورنہ عام طور پہ اپنی بیٹیوں کے فائدے دیکھ کر ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سو یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو دلوں کا چین ہوتا ہے، یہ جو آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں، یہ جو دل کا قرار ہوتا ہے، جب یہ چھن جاتا ہے تو چھننے کی وجہ کہیں باہر نہیں ہوتی، آپ کے اندر ہوتی ہے یا اس کے اندر ہوتی ہے، جس کو آپ نے پوری طرح جج نہیں کیا ہوتا۔ کبھی محبت کرنے میں اور محبت کے نام پہ اپنے سارے عزیزوں اور پیاروں کو ڈس اون کرنے میں جلدی مت کیجیے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جیسے ایک بیچنے والا چیزوں کو سیل کرتا ہے، اسی طور پہ آئیڈیاز جو ہیں وہ بھی سیل ہوتے ہیں۔ اسی طور پہ آپ کا جو فائدہ ہے، آنے والے فیوچر کے بارے میں آپ کا جو پرسیپشن ہے، کتنی شاندار بات ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ میرا فیوچر ایسا ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا، تو اس کو اگر سیل کرنے کی کوشش کریں دانش سے، پیار سے، محبت سے، اس کے 10 طریقے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اتنی بڑی بے قدری سے، ناقدری سے، غلامی سے، یہ سماجی مالی ڈپریشن سے، یہ جتنے سارے نقصانات ہوتے ہیں ان سب سے بچ جاتے ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اگر ان سب کو کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا جائے، کسی اندھے کنویں میں ہو، تو پھر تو نظر نہیں آتا، ورنہ لوگوں کی غلطیوں سے، لوگوں کی کوتاہیوں سے، لوگوں کے غلط فیصلوں سے، لوگوں کے غلط انجام سے، لوگوں کے آنسوؤں سے، لوگوں کی چیخوں سے، لوگوں کی بیماریوں سے، لوگوں کی خودکشیوں سے، اور لوگوں کے ان عذابوں سے جو وہ بھگتتے ہیں، انسانوں کو سیکھنا چاہیے، لڑکیوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ میرا خیال کچھ لڑکے بھی سیکھ لیں تو شاید برے فیصلے کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔